بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹر پارٹ 1 کا سبق پڑھیں گے، ابوالقاسم زہراوی۔ پھر ہم پیج نمبر 16 کا چوتھا پیرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں علاج کے جو دو بنیادی طریقے ہیں، علاج بالدوا یعنی میڈیسن کے ذریعے علاج، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری کے ذریعے مروجہ یعنی رائج شدہ جو علاج ہے جی، تو کہتے ہیں در حقیقت یہ علاج اور یہ طریقہ ابوالقاسم زہراوی کا ہی ہے۔ تو آپ نے علم الجراحت میں بڑی محنت کی، آپ نے بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ کا کوئی ہم پلہ موجود نہیں تھا، سرجن آپ کے ہم پلوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ پورے یورپ میں اپنے فن سے مشہور و معروف بھی ہوئے، اور اہل یورپ سرجری کی وجہ سے آپ کو بڑے اچھے ناموں میں یاد کیا کرتے تھے۔ پھر پیج نمبر 17 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پیرا۔ تو کہتے ہیں ابوالقاسم زہراوی نے نادر یعنی نایاب سرجری کا جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے بڑی انتھک محنت کی، روز افزوں تجربے آپ نے کیے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تجربے کیے، نئی نئی ایجادات کی، یہاں تک کہ آپریشن کے نئے نئے آلات یعنی اوزار آپ نے متعارف کروائے، اور ان کو ساتھ ساتھ آپ نے تفصیل کے ساتھ قلم بند بھی کیا، اور پھر ان تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ نے ایک یگانہ روزگار تصنیف لکھی، یعنی منفرد کتاب لکھی جو اپنی مثال آپ تھی، اور وہی کتاب پھر یورپ کی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک وہ کتاب داخل درس رہی، یعنی سلیبس کا حصہ رہی۔ پھر اب دوسرا پیرا پیج نمبر 17 کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابوالقاسم زہراوی کی اس عظیم کتاب کا نام تھا تصریف۔ تو یہ آبجیکٹیو میں یہ بھی آ جاتا ہے، تو تصریف یا التصریف دونوں طرح اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی دو بنیادی شاخیں ہیں، نمبر 1 میڈیسن یعنی ادویات، اور نمبر 2 جراحت یعنی سرجری۔ تو یہ اس کی دو بنیادی شاخیں ہیں۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں ان دونوں چیزوں کو مفصل ذکر کیا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیرے کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس کتاب یعنی تصریف کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ داغ دینے کے متعلق ہے، یعنی جو زخم ہوتے ہیں ان پر داغ دیا جائے، ان پر نشان وغیرہ لگایا جائے تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یہ تاریخ کے درمیانی زمانے تک یہ بہترین طریقہ علاج تھا۔ پھر کہتے ہیں دوسرے اور تیسرے حصے کا تعلق عملی جراحت کے ساتھ ہے، یعنی سرجیکل کے پریکٹیکل کے ساتھ ہے، جس میں آپ نے مختلف علاج کے طریقے یا آپریشن کے طریقے بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر دانت نکالنا، آنکھوں کا آپریشن کرنا، حلق کا کوا کاٹنا جو ہمارے گلے کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں مثانے کی پتھری نکالنے یا بواسیر کا علاج کرنا، اسی طرح خنازیر کا آپریشن کرنا۔ خنازیر کہتے ہیں گردن کے ارد گرد جو پھنسیاں پھوڑے نکل آتے ہیں ان کا علاج کرنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی اس کو کیسے جوڑنا ہے، اسی طرح معوف عضو یعنی نکارہ جو جسم کے حصے ہوتے ہیں ان کو کیسے جسم سے الگ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے اس کتاب میں تفصیلاً بیان کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد
پیج نمبر 17 کے چوتھے پیرے کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں رائٹر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کی خدمات سرجری کے حوالے سے اتنی زیادہ ہیں کہ تقریباً ایک سرجن کو 90% جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سرجری کے لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تو یہی آپ کی تصنیف کی خوبی ہے، آپ کی کتاب کی خوبی ہے کہ آپ نے نہ صرف آپریشن کے آلات کا ذکر کیا ہے، اعمال جراحت کا ذکر کیا ہے، بلکہ آپ نے ان کی وضاحت بھی کی ہے اور ان آلات کی تصاویر بھی بنائی ہیں۔ پھر مختلف آپریشن کے لیے مختلف آلات کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً اگر خدا نخواستہ کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے تو اس کا آپریشن کرنا، اسی طرح اگر کسی کو دانت کا درد ہے تو اس کا علاج کرنا، پھر مختلف نشتر ہوتا ہے، چھوٹے چاقو یا کینچی وغیرہ یا آری وغیرہ جو اس وقت آپریشن کے آلات تھے، ان تمام چیزوں کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تصاویر بنائی ہیں، اور نہ صرف تصاویر بنائی ہیں بلکہ آپ نے انہیں اپنی کتاب میں شائع بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کی کتاب کی یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے۔ پھر نیکسٹ پیرے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب نہ صرف لکھی بلکہ آپ نے اپنے تمام تجربات اس طبی کتاب میں جمع کر دیے، جس سے اہل طب بھی بے خبر تھے، یعنی لا علم تھے۔ تو کہتے ہیں زبان بھی سادہ ہے، طرز یعنی بیان کا طریقہ عام فہم ہے، سادہ ہے، عام انسان بھی اس کو پڑھ کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری آپ کی خوبیاں تھیں جو آپ نے اپنی کتاب میں یکجا کر دیں، اپنی کتاب میں جمع کر دیں۔ پھر کہتے ہیں آپ نے یعنی فلسفیانہ موشگافیاں ہوتا ہے باریکیاں، یعنی اہم نکات۔ تو کہتے ہیں آپ نے وہ اہم نکات بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیے ہیں، پیش کیے ہیں، اور ان کی وضاحت بھی کر دی ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قاری فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد پھر آخری پیرا ہے پیج نمبر 17 کا، تو کہتے ہیں اہل مغرب جن میں ایک خامی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام بگاڑنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کبھی وہ ابو القاسم زہراوی کو ابو القاسس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی وہ البو قاسز کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا کبھی وہ آپ کو الزہراویس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ پھر ہم پیج نمبر 18 کے پہلے پیرے کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے وہی باتیں بیان کی ہیں جو پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں 18ویں صدی تک یورپ میں آپ کی سرجری کی جو کتاب تھی، لوگ بالخصوص یورپین اس سے استفادہ کرتے رہے، یعنی فائدہ حاصل کرتے رہے، اور آپ کی کتاب کے حوالے دیتے رہے، آپ کی کتاب کے حوالے دیتے رہے، اسے ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے رہے، کیونکہ ان کے ہاں آپ کی کتاب کی اہمیت ایک الہامی کتاب سے کم نہ تھی، اتنی زیادہ آپ کی کتاب کی اہمیت تھی۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ لاسٹ پیرا اور لاسٹ پیرے کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو القاسم زہراوی کی تصنیف یہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں کئی صدیوں تک داخل درس یعنی سلیبس میں شامل رہی، اور وہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیرے میں پھر فرماتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے شائع ہوا 1497 عیسوی میں۔ 1497 عیسوی میں، اس کو انڈرلائن کریں، آبجیکٹو میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں مختلف زبانوں میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا، یہاں تک کہ
कहते हैं 1541 में बासल में एक एडिशन शाया हुआ था, जिसमें कहते हैं अरबी किताब की असल तस्वीरें भी उसमें मौजूद थी, यानी प्रिंट की गई थी। तो ये 1541 में ये किताब प्रिंट की गई थी, बाद वाला एडिशन। उसके बाद फिर कहते हैं इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक यूरोपियन इससे फ़ायदा हासिल करते रहे। यहाँ तक कि फ्रांसीसी डॉक्टर ली कार्क, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कहते हैं 1891 में अत-तसरीफ़ को फ्रांसीसी ज़ुबान में उन्होंने मुंतकिल किया, यानी फ्रांसीसी डॉक्टर ली कार्क ये फ्रांसीसी ज़ुबान में उसको मुंतकिल करते हैं और उसके दिबाचे में यानी इब्तदाई हिस्से में वो कहते हैं कि ये सर्जरी का एक नादर शाहकार यानी उम्दा शाहकार है जो अबुल कासिम ज़हरावी ने लिखा। यही वजह है कि इसकी बेशुमार शरूहात भी लिखी गई, यानी शरहें यानी वजाहतें भी लिखी गई। तो ये एक मुसलमान साइंसदान थे, अजीम साइंसदान थे, तो ये उनकी खिदमत थी। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को भी कबूल करे और उनके दराजात को भी बुलंद फरमाए और हमारे नौजवान बच्चों में ऐसी सलाहियतें पैदा फरमाएं कि जो मुस्तकबिल में मुसलमानों को फ़ायदा दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।